بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر صدق اللہ العظیم۔ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، کافر یہ خیال دل سے نکال دیں کہ وہ اللہ کو زمین میں عاجز کر سکیں گے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ ہے دوزخ، وَلَبِئْسَ الْمَصِیرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کافر لوگ یہ گمان مت رکھیں کہ وہ اللہ کو تھکا دیں گے، بلکہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑی بری جگہ ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو، میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں دنیا میں خلافت عطا کروں۔ اسلام کی تاریخ میں نبی پاک کے بعد، یعنی امتیوں میں سے سب سے پہلے مومن صحابہ اکرام، اور صحابہ اکرام میں سب سے پہلے صحابی کا نام جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، سب سے آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی۔ تو یہ صحابہ اکرام تھے جن سے اللہ نے وعدہ کیا کہ تمہیں دنیا میں خلافت ملے گی، اور نبی پاک نے اس کی تصدیق کر دی وضاحت سے کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، پھر بادشاہ شروع ہو جائے گی، اور 30 سالہ وہ دور جناب علی المرتضیٰ تک ہے۔ یہ خلیفہ خلفائے راشدین ہے۔ تو اللہ نے کہا تمہیں خلافت ملے گی، مگر تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور دوسری بات، عبادت کے بعد اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، جو اب آیت ہم نے پڑھی ہے۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ جہاں اللہ کا حکم، اللہ کا حق ادا کرنے کا حکم آیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت کی بہترین تصویر وہ نماز ہے، عبادت کا بہترین طریقہ وہ نماز ہے۔ نماز میں قیام بھی ہے، عاجزی کے ساتھ بندہ کھڑا ہے، اور نماز میں رکوع بھی ہے، جھکنے کا بہترین انداز ہے۔ نماز کے اندر سجدہ اکمل ترین عاجزی ہے، اور پھر سبحان ربی الاعلیٰ کہ میرا رب اعلیٰ ہے، سبحان ربی العظیم میرا رب بڑی عظمت والا ہے۔ اور اس کے علاوہ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، یکتائی، تنہائی کا تذکرہ۔ اللہ نے حکم دیا کہ یہ کرو گے، اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ ہے کہ اللہ تمہیں دنیا میں خلافت دے گا، حکومت دے گا۔ یہ عبادت کے ساتھ ساتھ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ یہ حقوق العباد ہے۔ غرباء کو دیکھو، فقراء کو دیکھو، مسکینوں کو دیکھو، یتیموں کو دیکھو، بیوہ عورتوں کو دیکھو۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ الساعی علی الارملہ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو بندہ کسی بیوہ کے لیے بھاگ دوڑ کر کے اس کی روٹی کا، گھر کے نظام چلانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسے مجاہد کے برابر گھر بیٹھے ثواب عطا کرتے۔ یہ کم ثواب والے کام نہیں ہے۔ آتوا الزکاۃ،
مال اللہ نے دیا اس سے زکوٰۃ نکال کر غریبوں میں بانٹ دو، تقسیم کرو، ان کے چولہے گرم کرو، ان کا نظام زندگی چلاؤ۔ حقوق و لباس، کمزوروں کا، نداروں کا، ضعیفوں کا اور بدحال لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز پڑھنی ہے تو اطاعت اللہ کے رسول کے مطابق نماز پڑھنی ہے۔ نماز اپنی مرضی سے نہیں کہ جیسے ہمارے بزرگوں نے پڑھی، جیسے ہمارے کسی نے پڑھی، نہیں۔ اللہ کے نبی کی اطاعت کا معنی ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو جیسے نبی نے پڑھی ویسے پڑھنی ہے۔ جس کو آپ نے حکمن کہہ دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نا نماز پڑھتے ہوئے ویسے نماز پڑھو۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا جو طریقہ نبی پاک نے بتلایا، حکم دیا، قرآن پاک نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ کتنی دینی ہے، وہ نبی پاک نے بیان کیا۔ اور نبی پاک نے زکوٰۃ کیسے اکٹھی کی اور کیسے تقسیم کی، یہ خلفاء کا، حکمرانوں کا حق ہے، ذمہ داری ہے کہ اس فریضے کو، اس ذمہ داری کو نبھائیں نبی کے طریقے کے مطابق، تاکہ زکوٰۃ اچھے طریقے سے۔ اب لوگ مانگتے پھرتے ہیں، رمضان آتا ہے لوگ مانگتے نہیں، ہمیں بھی یاد رکھنا، سانو بھی یاد رکھنا، وہ کہہ رہتے ہیں نا، لیکن یہ طریقے غلط ہے۔ شرعی لحاظ سے ایک جگہ پر زکوٰۃ اکٹھی ہو جسے بیت المال کہا جائے، وہیں سے حضرت عمر کا آپ نے سنا ہوگا، اپنے کندھوں پر بوریاں اناج کی اٹھا کر غرباء کے گھروں میں خود چھوڑ کر آتے۔ عمر ابن عبدالعزیز بھی، عمر ابن خطاب بھی، اور جناب عمر جب خلیفہ بنے تو ایک بندے نے آ کر پوچھا عمر کون ہے؟ کہنے لگے یہ عمر ہے۔ کہنے لگے کہ آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا؟ کہنے لگے جی مجھے یہ ذمہ داری دے دی گئی۔ کہنے لگے پھر آؤ میرے ساتھ چلو۔ لوگ تو سمجھتے ہیں نا ہمیں ایم پی اے بنا دیا جائے تو بڑی اچھی پوسٹ ہے، کہا میرے ساتھ چلو، چلے گئے۔ کہنے لگے جی یہ بکریوں کا دودھ نکالو، جب تک ابو بکر خلیفہ تھے میرا باپ نہیں ہے، ابو بکر آ کر ہماری بکریوں کا دودھ چو کر نکال کے ہمیں دیا کرتے تھے، وہ خلیفہ تھے، تم وہ کام کرو جو ابو بکر کرتے۔ خلیفہ ہی آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا الرسول، رسول کے طریقے کے مطابق، لعلکم ترحمون، اللہ نے کہا رحم تم پر تبھی ہوگا جب تم نبی کا طریقہ اپناؤ۔ ہم پر اللہ کا رحم شاید اس لیے نازل نہیں ہوتا کہ ہر بندے کی پگڑی کا رنگ مختلف ہے، کسی نے فلاں رنگ کی پگڑی بنا لی، کسی نے فلاں رنگ کا اپنا پٹکا بنا لیا، کسی نے اپنے مذہب کو اپنی مرضی کے مطابق اچھال لیا۔ اللہ نے کہا تم پر رحم اللہ اس وقت کرے گا جب تم نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، اور کافروں کو یہ بات ڈنکے کی چوٹ سنا دو، اللہ کے مقابلے میں کافر کبھی بھی وہ اپنا زور لگا کر ٹیل مار کے بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ ان کو ہمیشہ شکست خوردہ کر کے رہے گا۔ یہ اپنے اسلحے پر، اپنے ایٹمی ہتھیاروں پر ناز نہ کریں۔ 313 کو بھی یاد رکھیں جو بغیر اسلحے کے کم تعداد میں ایک تجربہ کار فوج کے مقابلے میں آ کر کامیاب ہوئے، نہ ٹینک تھے نہ ان کے پاس اسلحہ تھا، صرف اور صرف اللہ کی دی ہوئی ایمانی قوت تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو غلبہ دیا۔ اگر تم ایمان والے بنو گے تمہارے ساتھ وعدہ ہے کامیابی کا۔ کافروں کو اللہ ذلیل و رسوا کرے گا، ان کا ٹھکانہ آخر دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ ہمیں اچھے مومن بننے